بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حج کے مسائل اور احکام گزشتہ 2-3 درسوں میں مختلف حصے اس کے ذکر کیے گئے ہیں، اور مناسک حج سعی، طواف اور مشاعر مقدسہ جو مقامات ہیں حج کے، انہیں حرمات اللہ، من یعظم حرمات اللہ، ان کو کہا گیا کہ اللہ کی شعائر، وہ مقامات جن کا حج کے سلسلہ میں ذکر آتا ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، اور وہ مناسک و احکام جو کہ حج کے ہیں ان کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ ادائے مناسک اور سنت کے عین مطابق یہ ان کی تعظیم ہے. یعنی مناسک حج کو ان کے صحیح طریقہ کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسی طرح ادا کریں تو یہ ان کی حرمت اور ان کی تعظیم ہوگی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہمارا یہ ہمارا حکم ہے ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، اللہ کے دیے ہوئے احکام حج اور مناسک کے عمرہ جو ہیں ان کو سنت کے عین مطابق ادا کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ اس کے رب کے یہاں بہت ہی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر حج آپ کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ اس کے قبول ہونے کا ہی کوئی چانس نہیں. چیز آئے کہ وہ اللہ کے یہاں بہتر ہو. لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے ہیں إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت تم پر کی گئی ہے. گزشتہ درس میں نے یہی بات ذکر کی تھی کہ یہاں چونکہ جانوروں کے حلال و حرام، کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں، ان کی کچھ تفصیل ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے اس آیت کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا تھا. وہ جانور جن کی تفصیل تمہیں بیان کر دی گئی ہے یا جن کی تلاوت تم پہ کر دی گئی ہے، ان کے علاوہ باقی سارے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں. اب حرام جانور کون سے ہوئے؟ ما یتلی علیکم، جو تمہیں بتا دیے گئے، جن کی تلاوت تمہارے لیے کر دی گئی، اور وہ جن کی تلاوت کر دی گئی جو جانور بتا دیے گئے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ذکر کیے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 بڑا مشہور آیت کا حصہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب جس دن اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، معنی یہ ہوا کہ آج کے بعد کوئی چیز حلال نہیں ہوگی اور آج کے بعد کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ دین مکمل ہو گیا، حلال چیزیں طے ہو گئیں، حرام چیزیں طے ہو گئیں، معاملہ جو ہے فائنل شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ جانور یا وہ چیزیں جو کہ حرام ہیں، ان کا جہاں اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ الحج میں اشارہ دیا ہے، ان کا باقاعدہ ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ، پہلی بات یہ کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا۔ جانور بذات ہی حلال ہے، بکری ہے، مرغی ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ فی نفسہ ہی تو حلال ہے، لیکن اگر وہ بغیر ذبح کیے مر گیا تو مردار ہو گیا، اب وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ معنی ہے مردہ کا یا مردہ ہے میت کا۔ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار۔ وہ ایک تو مردار ہے حرام جانور کا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، چاہے اس کو ذبح بھی کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر چھوٹی بکری سے ملتا جلتا ہی ذرا بڑا کتا بھی ہوتا ہے، یعنی سائز میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، چار ٹانگیں سائز ملتا جلتا، بکری ذرا چھوٹی ہو تو سائز کی ہو جاتی ہے، کتا ذرا بڑا ہو تو سائز کا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کتے کو حرام قرار دیا ہے، آپ بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑھ کر بھی اسے ذبح کریں گے تو وہ حرام ہی رہے گا، کیونکہ وہ نجس ہے، حرام۔ اور اگر بکری ذبح کر لیں تو حلال ہے، اور اگر وہ بکری مر جائے کسی بھی طریقے سے، بکری جو ہے وہ خود مر گئی، آپ نے اسے ذبح نہیں کیا تو اس کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہ ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کی گئی ہے میت یعنی مردار۔ اور یہاں میتہ یا مردار سے مراد صرف جانور ہی ہے، انسان چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو اس کو ذبح تو کیا نہیں جا سکتا، لیکن اگر یہ مر جائے یا اس کو ذبح کیا جائے اس کا گوشت ہر حال میں حرام ہے۔ اور میں نے ایک دن شاید یہاں ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انسان کا حرام قرار دیا جانا وہ اس کے نجس و ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی حرمت، عزت اور احترام کی وجہ سے ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں کہ اس کا گوشت حرام ہے کیونکہ نجس ہے یا اس کو ذبح نہیں کیا گیا اس لیے، بلکہ انسان کے گوشت کے حرام ہونے کا سبب اس کا عزت اور احترام ہے، اس کی عزت و احترام اس کی حرمت کا باعث ہے۔ لہذا یہاں میتہ سے مراد ہم صرف وہ جانور لیں گے جو چاہے حلال تھا، ذبح کیے بغیر مر گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ والدم، اور خون جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب خون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ میں حرام قرار دیا، اور اگر کوئی اس کے باوجود خون کو کھاتا ہے یا پیتا ہے، کچھ لوگ پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ ایسا دیکھنے کے لیے ملتا ہے، کیا شاید ویمپائر کہتے ہیں یا کیا، مساس الدماء، عربی میں ان کے لیے ہے مساس الدماء، خون چوسنے والے، یعنی آدمی کا خون چوس رہا ہے، آدمی کا خون پی رہا ہے۔ اب وہ کیا نسل ہے نہیں ہے حقیقت میں اللہ عالم، لیکن بنایا جا رہا ہے کہ انسان ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خیالی سی چیز ہوگی، دیکھتے دیکھتے دانت نکل آتے ہیں، پھر وہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں، خون پینا شروع کر دیا اپنے جیسے انسان کا۔ تو اگر حقیقت بھی ہو تب بھی یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ مسلمان نہیں رہ سکتے جو مسلسل اس طرح اللہ کے احکام کی بے حرمتی کرے۔ خون حرام ہے، اور بعض جگہ آتا ہے دم المسفوح، وہ خون جو بہہ جائے۔ اب جانور کو ذبح کیا گیا، گلے سے چھری چلانے کے نتیجے میں خون نکل گیا، اب یہ خون نکل گیا یعنی بہہ گیا، یہ حرام ہے۔ اب کچھ خون ایسا ہے کہ جو بوٹی کے اندر رہتا ہے،
اب ظاہر ہے کہ آپ چاہے جتنا صاف کریں گے، اب بوٹی کو آپ ایک ریشہ ریشہ کر کے تو صاف نہیں کر سکتے، بوٹی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خون رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ خون کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ دم مسفوح ہو، یعنی جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے سے یا اس کی چمڑی اتارتے وقت کسی بھی حصے سے خون نکل جائے، بہہ جائے، وہ حرام ہے۔ اور جو بوٹی کے اندر ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ پک جائے گا، بوٹی کے ساتھ ہی کھایا جائے گا، وہ حلال ہوگا۔ اور تیسری چیز بتایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں ذکر کرتا رہتا ہوں، کیا خنزیر اتنا ہی حرام ہے کہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جائے گی؟ جیسے کہتے ہیں کہ اگر خنزیر کہیں تو 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے۔ اب تو لمبا ہی ڈال دیا تھا، 40 دن تک کے لیے خنزیر۔ اب قرآن کریم کی آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ حلال و حرام کے لیے قرآن میں بنیادی آیت یہ ہے، جب کسی مفتی نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی امام نے فتویٰ دینا ہے کہ قرآن میں کون سی چیزیں حرام آئی ہیں، تو اس کو یہ آیت پڑھنی ہوگی۔ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں ولحم الخنزیر، اگر ایک مرتبہ خنزیر کہنے سے زبان ناپاک ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کام جو ہے وہ دور چلا گیا۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایسی چیزیں مشہور کر رکھی ہیں بلا وجہ، ایک مرتبہ کہیں 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم تلاوت کی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھا جائے گا، بار بار اس کو سنا جائے گا، لہذا وہ محض ایک خرافات یا عہد جاہلیت کی یاد ہے کہ وہ اس طرح ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور چوتھی چیز، ہر وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا، ہر وہ جانور ذبح کیا جائے لیکن غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آیت کے ترجمہ اور تشریح کے ضمن میں، تفسیر کے ضمن میں ہم بات یہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں ان کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے میت یا مردار، اور دوسری ہے دم مسفوح، وہ خون جو بہہ جائے، اور تیسری ہے خنزیر کا گوشت، اور گوشت کے ساتھ ہی کچھ باتیں خنزیر سے متعلقہ اور بھی ہیں کہ گوشت تو نہیں کھاتے کہ حرام ہے، اب اس کی چربی ہے تو کیا وہ حلال ہوگی؟ پورا خنزیر ہی جب حرام ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی چربی بھی حرام ہے، اور خنزیر نجس عین بھی ہے، یعنی خالص نجس اور پلید جانور ہے۔ اس کے بال استعمال کیے جاتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، بالوں کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں، چربی کا استعمال جائز نہیں، اس کی ہڈی کا استعمال جائز نہیں، اور اس کا گوشت حرام۔ اس کی گویا کہ جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ہر چیز اس کی حرام اور نجس۔ اور فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام کر کے ذبح کر دی جائے۔ اب غیر اللہ کے نام کر کے ذبح کی جائے، وہ محض غیر اللہ کے نام کرنے سے ہی حرام ہو گئی، اصلاً چاہے وہ حلال ہے۔ جیسے مردار کے بارے میں نے ذکر کیا ہے کہ مردار جانور چاہے بکری ہے، چاہے اونٹ ہے، چاہے گائے ہے، چاہے بھیڑ ہے، دمبا ہے، مرغی ہے، بذات ہی وہ جانور حلال ہے، لیکن مر گئے تو حرام ہو گئے۔ اسی طرح ہی بکری، گائے، بھینس، اونٹ، دمبا، بھیڑ، کوئی بھی جانور بے ذات ہی حلال ہیں، جب اسے غیر اللہ کے نام کر کے ذبح کریں گے تو اس کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ اور غیر اللہ کے نام کر کے ذبح کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ تو بسم اللہ اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں، تو وہ غیر اللہ کے نام کیسے ہو جائے گا؟ جس جانور کو یہاں سے آپ اٹھائیں گے
اور 400 200 300 کم و بیش کلومیٹر لے جا کے کسی مزار پر، کسی دربار پر، کسی مقبرے پر، کسی سرکار کی خدمت میں پیش کریں گے تو یہ ہے غیر اللہ کے نام کر کے اس کو اب ذبح تو کیا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی اسے ذبح کیا، لیکن غیر اللہ کے نام کر دیا پہلے کہ یہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ شیخ علی حجویری۔ کون ہے یہ شیخ علی حجویری؟ اب شیخ علی حجویری کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سرکار ہوں گی، جبکہ یہ بہت بڑی مشہور اور معروف سرکار ہیں، داتا گنج بخش۔ اصل جو آج کل نام مشہور ہے وہ علی حجویری کیوں جانتا بھی نہیں، داتا گنج بخش لے کے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے مزار پر لے جا کے آپ نے یہ جانور ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کیا تو اس کا گوشت حرام ہے۔ یہ جانور ہے جسے آپ وہاں لے گئے۔ اور ایک شکل اور ہے کہ آپ نے سیالکوٹ میں یا گجرانوالہ اسلام آباد میں کہیں بھی، پاکستان کی سمجھ لیں، اور بنارس میں، دہلی میں یا کسی دوسرے شہر میں، لکھنؤ میں جانور ذبح نہیں کیا بلکہ وہاں ہی ذبح کر کے بریانی تیار کی، اور وہ بریانی جا کے نظام الدین اولیاء، داتا گنج بخش اور بڑی امام فلاں سرکار کے نام پہ جا کے تقسیم کی، وہ بھی حرام ہوگی، اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کیا گیا کھانا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم نظر دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ اب یہ نظر اللہ اور نیاز حسین کیا ہے؟ ایک ہی کھانا ہے، اسی کھانے کو نظر اللہ نیاز حسین، یعنی اللہ اور حسین رضی اللہ عنہ۔ اگر تو کسی کی نیت یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، جیسا کہ کچھ تھوڑے سے زمیندار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کرنا ہے اپنے باپ کے لیے کیجئے، دادا کے لیے کیجئے، پردادا کے لیے کیجئے۔ آپ ایصال ثواب بھی کریں گے تو حضرت حسین کے نام کا جو صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور شہداء میں سے شہید ہیں، اس کے نام آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اپنے کسی قریبی کو جو آپ کا گناہگار مرا ہے، اور ہمیں 100% یقین ہے کہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں گناہگار تھے یقیناً، ان کے لیے کیجیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، ایک طرف ان کے کرامتوں کے پل باندھے چلے جائیں گے، دوسری طرف ان کے نام ایصال ثواب کے نیازے دے رہے ہیں۔ 11ویں شریف جس کو مشہور کیا گیا ہے، اگر ایصال ثواب ہی کرنا ہے تو کسی اپنے گناہگار دادا، چاچا، ماں، باپ، کوئی رشتہ دار ہیں اس کے نام کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ اب یہ ایصال ثواب نہیں کہ آپ کچھ چیز اٹھائیں اور کسی مزار پر جا کے، کسی کی قبر پہ جا کے تقسیم کریں، یہ اس قبر والے کا تقرب حاصل کرنا شمار ہوتا ہے جس کو شرک قرار دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ چیز ہی حرام ہو جائے گی جو غیر اللہ کے نام کر دی جائے۔ اگر اللہ کے نام کی ہے تو وہ لاہور میں یا دہلی میں لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے پڑوس میں غریب لوگ نہیں ہیں، ان میں تقسیم کیجیے، ان میں نہیں، وہ سرکار کے بھینٹ چڑھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی جانور چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا ہو، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، اور وہ چاہے کسی بھی شہر میں پکا کے تیار کر کے بریانی کی دیگ اٹھا کے کسی سرکار دربار کے قدموں میں جا کے تقسیم کریں گے، ان کو چاول کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ آگے جانوروں کے ذبح کیے بغیر مر جانے کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہے والمنخنقہ۔ منخنقہ اختناق حکیموں کے یہاں ایک بڑا مشہور مرض ہے کہ آدمی کو سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اختناق یعنی گلا گھٹ جاتا ہے، گلے میں کچھ آ گیا، گلا بند ہونا شروع ہو گیا، تو اختناق یا خنق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بند ہو جانا۔ اب جانور کھونٹے سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی طرح سے، وہ جانور ہے، گھومنا شروع ہوا، گھومتے 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 وہ رسی جو اس کے گلے میں تھی وہ گول ہوتی گئی، بل آتے گئے،
رسی گلے میں اتنی بٹ گئی کہ اس کا گلا دبنا شروع ہوا. اب وہ تو جانور ہے الٹے چکر نہیں لینا چاہتا, نہیں جانتا. اب اس کا گلا جو ہے وہ خوب گھٹ گیا اور اس کے نتیجہ میں اس کی سانسیں ٹوٹنا شروع ہوئی اور بلا کر وہ مر گیا. یہ ہے منخنقہ. یہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے اور ظاہر ہے کہ خود بخود اس نے گھونٹ لیا ہے, مر گیا, وہ مردار کے کھاتے میں چلا گیا, وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نے کسی بھی طریقے سے, یہ تو ہے کہ جانور نے خود اپنی رسی اپنے گلے میں یوں باندھ لی, اور ایک ہے کہ کسی نے دشمنی کے طور پر آیا, کو چکر دیا, رسی کھینچی اس کے گلے میں اور گلا ڈھونڈ کے مار دیا, تو وہ بھی جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. یہ ہے منخنقہ, اور جانوروں میں سے جو گلا گھٹ جانے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے. والموقوذہ, موقوذہ چوٹ لگنا. وقذ یقذ, وقذ کا معنی چوٹ مارنا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ہے نا, فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, موسیٰ علیہ السلام نے اسے چوٹ ماری, مکہ مارا اور وہ آدمی مر گیا. جانور کو کوئی چوٹ ماری اور جانور اس چوٹ کے نتیجے میں مر گیا. کسی نے مثال کے طور پر جانور پہ غصہ کھایا, کوئی ڈنڈا کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ ادھر ادھر مارنے کی بجائے سر میں ماری اور وہ جانور بے ہوش ہوا, گرا اور مر ہی گیا. وہ چاہے آپ کا بکری ہے, بھیڑ ہے, اونٹ ہے, کوئی بھی ہے, اگر اس طرح چوٹ لگنے سے مر گیا تو وہ موقوذہ ہوگا اور وہ حرام ہو جائے گا. اور موقوذہ کے ضمن میں ہی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی آدمی برچھا مارتا ہے, سامنے خرگوش ہے مثال کے طور پر, یا کوئی دوسرا حلال جانور ہے جسے آپ نے پکڑنا ہے, اس کے لیے برچھا پھینکا, برچھا لا کے سیدھا اس جانور کے جسم میں کہیں بھی لگ گیا اور آپ کے پہنچنے تک وہ جانور مر گیا, وہ جانور حلال ہے. کیونکہ بسم اللہ اکبر پڑھ کر گولی چلائیں, بسم اللہ اکبر پڑھ کر تیر چلائیں, بسم اللہ اکبر پڑھ کر برچھی پھینکیں, کچھ بھی کریں گے, چونکہ آپ نے اس نیت سے برچھی پھینکی کہ یہ اگر بچ گیا تو میں ذبح کر لوں گا, نہیں تو یہ اس کا ذبیحہ ہے, وہ جائز ہے. لیکن اگر زور سے برچھا پھینکا اور برچھا لوہے کا دہرہ بھاری ہے, جانور خرگوش ہے مثال کے طور پر, چھوٹا سا ہے, وہ اس کو ڈائریکٹ اس کا جو پھل ہے لوہے کا حصہ نہیں لگا, جو اصل ذبح کرنے کا ذریعہ ہے وہ نہیں لگا, بلکہ برچھا گھومتے گھومتے جب وہاں گیا تو اس طرح جا کے لگا. اب چوٹ ایسی آئی اس کے جانور کے سر پر کہ جانور مر گیا, اس کا گوشت حرام ہو گیا. اور یہ اسی موقوذہ میں آ جائے گا کہ جو چوٹ لگ کے مر گیا وہ بھی حرام ہے. اب یہ چوٹ لگ کے مرا یا نہیں, برچھا لوہے کا حصہ پھل لگ کے مرتا تو یہ جانور جائز تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس سلسلہ میں بڑی ساری تعلیمات دی ہیں. ایک آدمی نے کتا چھوڑا, کتا بھاگا, شکاری کتا ہے, سدایا ہوا, اس کا شکار جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو باقی کا تم نہ کھاؤ, کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے. کچھ کھا لیا باقی چھوڑ دیا, آپ جا کے اس کو لیتے ہیں, وہ آپ کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر آپ نے تکبیر پڑھ کے کتا چھوڑا تھا, کتے نے جا کے جانور کو پکڑا, پورے جانور کو پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا, کھا لو, کیونکہ اس نے یہ آپ کے لیے شکار کیا ہے. ایک شکل یہ ہے کہ جانور آگے بھاگ رہا ہے, آپ نے اپنا کتا چھوڑا, بسم اللہ مکلبین, جانور جو کہ سدایا ہوا ہے, سکھلایا ہوا ہے, کتا شکاری کتا جو معروف ہے, وہ آپ نے چھوڑا. اتنے میں دیکھا کہ ادھر ادھر سے کچھ کتے اور شامل ہو گئے. اب ظاہر کے کھیت ہیں, کوئی ضروری تو نہیں کہ صرف آپ کے کتے کے لیے ہی وہ سارا میدان بنا ہے. کسی کھیت کنویں سے اور کوئی کتا بھاگا, کسی کھیت سے آ گیا, کسی ڈیرے سے آ گیا, 2-3 کتے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے وہ شکار پکڑ لیا. شکار پکڑ لیا, آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں 3-4 کتے کھڑے ہیں. آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو کتا چھوڑا یہ نہیں معلوم کہ یہ تمہارے کتے نے شکار کیا ہے یا دوسروں نے پکڑ کے مار دیا. اب وہ آپس میں کتے ہیں,
میرا خیال ہے کہ ان کے یہاں کوئی لینگویج پرابلم تو ہوتا نہیں ہوگا. وہ کھانے نہیں دے رہا دوسرے کو، لیکن کس نے مارا ہے وہ معلوم نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ نہ کھاؤ، وہ تمہارا نہیں. اسی طرح ایک جانور کو آپ نے درخت کے اوپر مثال کے طور پر جانور بیٹھا ہے، آپ نے گولی چلائی یا گلیل سے گلیلا مارا، کوئی بھی کام کیا، وہ جانور کو لگا، جانور وہاں سے لڑکا نیچے گرا، لیکن نیچے پانی ہے. ایسا ہے نا درخت پانی کے کناروں پر خاص طور پر درخت ہوتے ہیں. وہ جانور پرندہ پانی میں گر گیا، آپ نے جا کے پکڑا تو اتنے میں وہ مر چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ اسے تمہاری چوٹ نے مارا ہے یا پانی میں وہ غرق ہو کے مرا ہے. اگر تو چوٹ کے لگانے سے مر گیا ہوتا تو وہ تمہارے لیے حلال تھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے گلیلا مارا یا بندوق سے گولی چلائی. اب چونکہ وہ مرا ہوا ملا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اسے نہ کھاؤ. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان آیات کی بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں کہ کس طرح کا جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور کس طرح کا آپ کے لیے جائز اور حلال ہے. غرض یہ کہ اگر آپ نے برچہ پھینکا، برچے کا پھل لگا، جانور اس سے مر گیا تو وہ حلال ہے. اور اگر برچے کا پھل نہیں بلکہ لکڑی کا حصہ جا کے اس کو عرض میں، طول میں نہیں بلکہ عرض میں لگا تو وہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. والمتردیہ، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ سے گر کے مر جائے. جانور پہاڑی پہ چڑھا ہوا ہے، وہاں سے پاؤں لڑکا اور اتنا نیچے آ گرا کہ نیچے آتے ہی اس کی جان نکل گئی، وہ بھی جانور حلال نہیں ہے. اور اسی طرح کبھی ایسا بھی تو ممکن ہے کہ چھتوں پہ بکریاں وغیرہ چڑھ جاتی ہیں. بیڑے نے صحیح، بکریاں خاص طور پر تیز ہوتی ہیں، پلانگ کی ہوئی سیڑھیوں سے چھت پہ چڑھ گئی، چھت سے پیچھے کو بھاگا، اگلی چھت پہ چھلانگ لگانا چاہے. دیہاتوں میں تو آپ کو معلوم ہے، شہروں میں بھی، یعنی درمیان میں گلی کتنی ہوتی ہے شہروں میں، جو بڑے شہر ہیں. جانور نے سمجھا کہ میں چھلانگ لگا کے اگلے چھت پہ پہنچ جاتا ہوں، لیکن وہ گر گیا، نیچے گرا. 2 منزل ہے، 1 منزل ہے، ایسا گرا کہ گرتے ہی مر گیا. تو وہ متردیہ کے کھاتے میں آ گیا. جو اونچائی سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی مردار ہو گیا. وَنَقِيحَ، اور وہ جانور بھی جو سینگ لگنے سے مر جائے. اب 2 جانور ہیں، بکریاں ہیں، بکریوں کو تو خیر سینگ کیا ہوں گے، بکرے ہیں یا مینڈے ہیں یا بیل ہیں، ان کے سینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے. آپس میں انہوں نے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے یہاں بھی ہماری انسانوں کی طرح کی جنگ ہی ہو. بعض دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے، جانور ایسے مزے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، سینگوں سے سینگ مار رہے ہیں یا کچھ بھی باغ دوڑ کر رہے ہیں. کچھ ایسا سینگ لگا سامنے والے کے پیٹ میں، اس کا پیٹ چاک ہو گیا، وہ مر گیا. تو یہ جانور چاہے حلال تھا، اب چونکہ سینگ لگنے کے نتیجہ میں یہ مر گیا ہے، اس کا گوشت حرام ہو گیا. وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا جائے، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم اسے ذبح کر دو. جانور حلال ہے، بکری ہے مثلا، اور اس کے پیچھے کوئی بھیڑیا، کوئی کتا، کوئی ایسا جانور جو چیر پھاڑ کے کھانے والا ہے، وہ بکری کے پیچھے لگ گیا، وہ اس نے جا کے پکڑا، چیرا پھاڑا اور اس کو آدھا پونا کھا لیا یا تھوڑا کھایا، لیکن جانور وہ مر گیا، تو وہ بھی حلال نہیں ہے. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ ابھی اس نے مثال کے طور پر ٹانگ پہ کچھ کاٹنا شروع کیا تھا، لیکن وہ زندہ ہے، جانور زندہ ہے، آپ اس کے زندہ ہوتے پہنچ گئے، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، اب وہ آپ کے لیے حلال ہے. جتنا حصہ اس کتے کے منہ وغیرہ لگنے کا آپ کو خطرہ ہے کہ یہ نجس ہو گیا ہوگا، وہ تھوڑا سا حصہ کاٹ دیں، باقی کا آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر لیا. یہ ہے کہ وہ جانور جسے کوئی درندہ پھاڑ کھائے، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کر لو، تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی تھان یا استھان یا آستانہ
کچھ لوگ آستانہ کہتے ہیں، پہلے پرانے زمانے میں تھان کا لفظ عام تھا اور پھر وہ استھان ہوا اور آج کل وہ آستانے کے لفظ سے معروف ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، کسی کوئی پوجا پاٹ والی جگہ ہے، وہ مسلمانوں کی ہے، وہ کافروں کی ہے، کوئی بھی ہے، غیر اللہ کی پوجا جہاں بھی ہوتی ہے وہ جیسا بھی ہوگا وہ ایک ہی حکم میں ہوگا۔ وہاں جانور ذبح کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ساتھ میں ایک پتھر یا کوئی سل یا کوئی چٹان ٹائپ چیز جو ہے وہ اس عبادت خانے کے قریب رکھی رہتی تھی، جس کے اوپر جا کے وہ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس جگہ کو کہا جاتا ہے تھان یا استھان یا آستانہ۔ جو جانور آستانہ پہ چڑھا کے ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنے تیروں سے فال معلوم کرو۔ تقسیم، ایک تقسیم کا معنی وہ فال، اور فال تیروں سے معلوم کیسے کی جاتی ہے؟ مشرکین نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ 3 قسم کے تیر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کسی برتن میں، اسٹک ہوں 3 اور ایک برتن میں ڈالی ہوئی ہیں، اور 3 طرح کی اسٹک جو ہیں وہ کئی ہیں، یعنی 1 2 4 پیس وہ ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے افعل، کر لو، 2 4 پیس وہ ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے لا تفعل، نہ کرو۔ یہ اس زمانے میں چونکہ وہ عربوں کا ماحول تھا، ہمارا یہاں ہوتا تو یہی ہوتا کہ کرو نہ کرو۔ اور تیسری قسم کے تیر وہ ہیں جن پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، یعنی نیوٹرل ہو گیا وہ۔ ایک وہ قسم ہے جس پہ لکھا ہے کر لو، ایک وہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے نہ کرو، اور تیسرے نیوٹرل قسم کے ہیں 3 4 اس کے 3 4 اس کے 3 4 اس کے ایک برتن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کو ہلا دیا اور کہا کہ ایک تیر نکالو، تیر نکالا، اس پہ لکھا ہوا ہے کر لو۔ تو جس کام کی نیت سے وہ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ یہ ہمیں اجازت ہو گئی ہے، یہ کر لیں، اس کو شرک کرا دیا گیا، حرام کرا دیا گیا اس فعل کو۔ اور انہیں میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ تیر نکل آئے جس پہ لکھا ہوا ہے لا تفعل تو وہ کام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کام آج کرنا جائز نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو اس فعل کو بھی حرام قرار دیا گیا اور کہا گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تم تیروں کے ساتھ یہ تقسیم کرو یا تیروں کے ساتھ فال لو، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور ایک فال یہ تھی کہ وہ جوا کھیلتے تھے، مشرکین مکہ جوا کھیلتے، جوئے میں بکری، جانور، کوئی بھی اونٹ جو بھی ملا، اب اس کو کھانے کے لیے وہی تیر رکھے ہوئے ہیں، ان تیروں میں سے نکالتے، جو 2 4 آدمی بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، کچھ اس میں سے محروم ہو جاتے اور کچھ کو وہ اونٹ یا جو بھی جانور اس میں رکھا ہوتا شرط کے طور پر یا جوئے کے ہارنے کے نتیجہ میں، اس میں سے کچھ کو حصہ مل جاتا اور کچھ محروم ہو جاتے۔ دونوں شکلیں جو ہیں اللہ رب العزت نے حرام قرار کی، اور فرمایا ذالکم فسق، یہ فسق ہے، یعنی فسق و فجور تو معروف ہے کہ یہ جو پورے تیر اندازیاں ان سے فال گیری کی جا رہی ہے، یہ سارے بدترین گناہ ہیں، فسق ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ناجائز ہیں۔ اور آگے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ جب اسلام اپنی تعلیمات مکمل کر چکا، 23 سال میں جب اسلام اور قرآن کریم کی آیات مکمل ہو گئی، یہ وہ دور ہے جس دور میں اسلام ایک طاقت اور ایک قوت بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، جو تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے تھے، تمہارے دین کے پھیلنے کی راہ میں بند باندھنا چاہتے تھے، آج مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ ہم روک نہیں سکیں گے، یہ دنیا میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، اور فرمایا کہ تم ان لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی یہ ہے اصل میں واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور آگے ساتھ ہی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ الْإِثْمِ، چیزوں کو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو حرام قرار دے کے آخر میں آ کے اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کوئی آدمی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو جائے، یعنی بھوکا مرنے کو آ جائے، اللہ رب العزت نے وہ ایک الگ سلسلہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ استثنائی شکل یہ ہے کہ عام حالات میں، اختیاری حالات میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز تم نہیں کھاؤ گے کیونکہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی بھوک کے ہاتھوں اتنا تنگ ہو جائے کہ وہ اس کی نوبت مرنے کو آ جائے، بھوک سے بے قرار ہو جائے، بے بس ہو جائے، غیر متجانف الاثم، اور گناہ کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، یہ نہیں کہ وہ گناہ کے، کچھ لوگ ہیں وہ بھوکے تو نہیں مر رہے لیکن ان کی عادت ہے سود کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں، رشوت کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں، اور جو چیز آتا ہے سب کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا نہیں بلکہ غیر متجانف الاثم، گناہ کی طرف توجہ یا گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر بھوک کی مجبوری ہو جائے تو اس وقت اگر ان چیزوں میں سے بھی کوئی چیز کھا لو گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مجبور ہے، ناچار ہے، اس کے بس میں نہیں رہا اور اس کو چاروں ناچار یہ چیز ان میں سے کچھ نہ کچھ کھانا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے وہ حلال ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے مجبور، لاچار اور بے بس کے لیے بھی یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے تو اس کے لیے حلال ہے، نہیں، فرمایا ہے اللہ غفور رحیم۔ یہ مجبوری کے عالم میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ اس کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح ہی دوسرے مقام پر بھی آتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی آدمی بغاوت کرنے والا نہیں ہے اور حدود سے تجاوز کرنے والا یا عادی مجرم بھی نہیں ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، فلا اثم علیہ، اسے گناہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے حلال ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام رہیں گی، لیکن ان کو استعمال کرنے میں ایک مجبوری کی حالت سمجھتے ہوئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا کہ ان کے لیے گناہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس موضوع کی ابھی کچھ میرا خیال ہے تفصیلات ابھی اور بھی باقی ہیں، اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، میرا خیال ہے دوسرا سبق تو نہیں ہوگا، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ مردار کی کھال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مردار جانور اگر حلال تھا اصلا تو اس کی کھال جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کھال کو جب آپ رنگیں گے، جو دباغت دینا کہا جاتا ہے، اور پہلے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مسالے وغیرہ ڈال کر کیکر کی چھال اور کیا کیا چیزیں ڈال کے پانی میں اور پھر زمین میں دبا کے جو رنگنے کا انداز ہے، دباغت ہے، اس کے بعد وہ کھال جو ہے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جانور حلال ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، گوشت نہیں کھایا جا سکتا، لیکن کھال اس کی دباغت کے بعد حلال ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی جانور سرے سے ہے ہی خراب، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو فرو ہوتے ہیں، فرو میں کسی نے چیتے کا، کسی نے شیر کا، کسی نے فلاں کا وہ اوپر لیا ہوا ہوتا ہے، اگر تو وہ واقعی چیتے اور شیر وغیرہ کے چمڑے سے وہ بنے ہوئے ہیں تو وہ نجس، وہ ناپاک۔ اور اگر بھیڑ بکری وغیرہ کی کھال ہے تو اس کا آپ مسلح بھی بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا مشکیزہ بنا سکتے ہیں، اس کو جس استعمال میں لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ حلال جانور مر جائے تو اس کا چمڑا پاک دباغت کے بعد، اور حرام جانور مر جائے یا زندہ رہے، ذبح ہو یا جو چاہے کریں آپ، اس کا چمڑا بھی ناپاک اور اس کا گوشت بھی حرام رہے گا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی سوال کرنے کے لیے اگر ہے کوئی تو۔ شیخ صاحب، جوتوں میں آج کل
بعض لوگ کو ٹی وی پہ آتا ہے کہ سور کا جوتا اس پہ چمڑا ڈال رہے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ سور کے چمڑے سے جوتا بنا ہوا ہے تو اس کو جوتا ماریں. ایسے جوتے کو آپ کیوں استعمال کریں گے؟ بس کہ اس کمپنی کو بھی جوتا ماریں جو اس طرح کے چمڑے بناتی ہے. خنزیر جو ہے وہ ایسا جانور ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نجس عین ہے، یعنی ہر حال میں، ہر شکل میں، ہر وقت وہ نجس ہے. زندہ مردہ اس کے تمام اعضاء نجس ہیں. ہم اس کے چمڑے سے اگر دباغت دے کے بنائیں گے تب وہ نجس رہے گا. نجس عین کو دباغت دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا. لہذا چمڑا اگر خنزیر کا ہے اور اسے جوتا بنا ہے، چمڑا خنزیر کا ہے اس سے کوئی پرس بنا ہے، چمڑا خنزیر کا ہے اس سے کوئی جیکٹ بنی ہے، چمڑا خنزیر کا اس سے کوئی بھی چیز بنائیں گے اس کا استعمال جاتا ہے. سانپ کے بڑے بناتے ہیں، بیگز وغیرہ بڑے بنتے ہیں، سانپ کے کپڑے یہ شام کا ہے. شام کے بارے میں تو اصل میں یہ بھی ہے کہ وہ حرام بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں بڑا بڑا سانپ ہوتا ہے. سمندر کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا مطلقاً، کہ جو سمندری جانور ہے جو باہر نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو حلال قرار دیا گیا ہے. اب ایسا کوئی بہت بڑی میرا خیال ہے سمندری چیز ہی ہو سکتی ہے جس کے چمڑے سے یہ بڑی بڑی چیزیں بنیں گی. یہ باہر والے سانپ تو ویسے ہی بھی بڑے زہریلے ہوتے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے ہوں گے. تو اگر کوئی سمندری جانور ہے، یہ سانپ ہے، بہت بڑا ہے، اس کے چمڑے سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں مجموعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حرام ہے، کیونکہ وہ سمندری جانور ہے. اور سمندری جانور کے بارے میں یہ گوشہ نرم ہے کہ وہ سارے کے سارے حلال ہیں. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہو کہ یہ سمندری ہے، آبی ہے. یہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں بھی رہ لیتے ہیں، خشکی میں بھی رہ لیتے ہیں. وہ نہیں، جو پانی میں صرف رہے، خشکی میں نہ رہ سکے، وہ جانور جو ہے وہ حلال شمار کیا گیا. چلیے اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق.